الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقبضۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ ساری تعریف و توصیف والا ہے ہمارا رب جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ کائنات میں کون ہے جو اس کی خلاقیت میں شریک ہو؟ کوئی نہیں، سب کے سب مخلوق ہے۔ وہ ایک اکیلا خالق و مالک ساری کائنات کا، ایک اکیلا رازق ہے اپنی ہر مخلوق کا، وہی ایک اکیلا مشکل کشا، بگڑیوں کو بنانے والا، ساری بزرگی کبریائی والا ہے ہمارا رب، جو کہ نازل کرتا ہے آسمان کی بلندیوں سے ہمارے لیے بارش کو۔ بھلا کون ہے جو اس کے علاوہ برسا سکے بارش کو؟ کائنات میں کوئی نہیں جو مخلوق کے لیے بارش کو برسا سکے۔ یہ تو مالک کائنات ہے جو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ مالک جو اس بارش کے سسٹم کے ذریعے ہمارے لیے، اس سسٹم سے ہمارے لیے اور مویشیوں کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے۔ کیا کوئی اور معبود ہے اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا جو یہ سب کر سکے؟ یہ سب کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا کوئی ہے جو زمین سے اس کی ایک کوپل بھی نکال سکے؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجر االہ مع اللہ۔ پھر کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیوں ہم اس کی قدرتوں اور طاقتوں کو پہچاننے کے بعد بھی اس کے پیرالل دوسروں کو بناتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کا اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہیں اپنا ولی بناتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کا ولی تو خود اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے ایمان والوں کی۔ اب جس کا ولی اللہ ہو جائے اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کو اپنا ولی بنانے کی؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اور ہم دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں اور ان کے لیے مرنے اور مارنے سے بھی نہیں ڈرتے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے ہمارے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، جبکہ رب تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154 کے اندر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب تو بندے ہیں تمہارے ہی جیسے، پھر تم ان کو پکارو اور ان کو بھی چاہیے کہ تمہاری دعاؤں کو جواب دے، تمہاری دعاؤں کا رسپانس دے اگر تم ہو سچے۔ ساری تعریفوں کی ابتدا اور انتہا بھی اسی اللہ کو جس نے ہمارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا۔ غور تو کرے انسان اس زمین پر کہ اتنی تیز رفتاری سے گھومنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے قرارگاہ بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ اپنی مرضی سے بنی ہوئی ہے یا اپنے مالک کے آرڈر پر عمل پیرا ہے؟ لیکن ہم نافرمان اور گنہگار انسان اسی دھرتی پر اپنے مالک کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زمین ہمیں اپنے پیٹ پر برداشت کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے رب کے آرڈر کے آنے تک۔ ساری طاقت و قدرت والا ہے ہمارا رب، اور اس کی قدرتوں کے شاہکار ہمیں دکھائی دیتے ہر وقت کہ کیسے اس نے اتنی تیز رفتاری سے گھومتی ہوئی زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے نہروں اور ندیوں کے جال کو بچھا دیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح جما دیا، اور کس طرح اس نے دو دریاؤں کو ایک ساتھ مل کر بہنے کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے ملنے سے روکے رکھا ہے۔
پھر کیا ہو گیا ہے ہم انسانوں کو کہ اس کی قدرت اور طاقتوں کا مظاہرہ دن رات دیکھنے کے بعد، ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد بھی ہم اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے قریب بھی پھٹک سکے، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت، نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت، اور وہ کام اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نبی جن کے اطاعت کو رب تعالیٰ نے اپنی اطاعت فرمایا، جن کی شان میں خود فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، مگر وہ اتنا ہی کہتے ہیں جتنا ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ اور نبی جن کے اخلاق و کردار مینار نور، جن کی زندگی سراپا قرآن، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے انہی پر نازل کی گئی کتاب ہدایت سے اپنی ذات کی ہدایت کے لیے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غور و فکر، تدبر و تفکر کرتے ہیں اس آیت میں جو خطبے کے ابتدا میں پڑھی گئی، جس میں فرمایا رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، فرض کیے گئے تم پر روزے ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہیں اللہ سے ڈر کر زندگی بتانے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ گنتی کے چند دن ہے گنے چنے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ جس طرح سے ایک مشفق ڈاکٹر اپنے مریض سے کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، یہ دوائی تم ہی کو نہیں بلکہ تمہاری طرح کے بے شمار مریضوں کو ٹھیک کر چکی ہے، اس دوائی کا رزلٹ 100% درست نکلا ہے، بس چند دنوں کی تو بات ہے، پابندی سے دوائی لیتے رہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے۔ ڈاکٹر کا یہ انداز اور طریقہ مریض کے مردہ جسم میں زندگی کی روح کو ڈال دیتا ہے، اور مریض کی طبیعت میں ایک دم سے نکھار آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے اس انداز کو دیکھیے اور آیت کریمہ کو پڑھیے، آپ کو وہی پیار اور ہمدردی اور شفقت نظر آئے گی۔ تلاوت کی گئی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو، میں نے صرف تمہارے پر ہی نہیں روزے فرض کیے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری، جو قومیں گزری ہے، ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، اور ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بس چند گنے چنے دنوں کی تو بات ہے، اگر تم اس نسخے کو پابندی سے استعمال کر لیتے ہو تو میرے پیارے اور مقرب بن جاؤ گے، تمہاری روحانی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اس کے طفیل میں تمہیں جسمانی سلامتی بھی حاصل ہوگی۔ سال کے 11 مہینے ایک ایک کر کے گزر گئے، رمضان المبارک کے خوشبخت لمحات اور خیر کی گھڑیاں ہمارے گھر آ گئی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ 29 یا 30 دنوں کے لیے آتا ہے، اور پورے گھر کی کیفیت کو بدل ڈالتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپائے اور ہمارے کمزور اور ضعیف جسم کو اور کمزور کر دے، بلکہ یہ ہمیں تقوی میں کیسے رہا جاتا ہے یہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کے نزول کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ اب ہمارے شب و روز کچھ اس طرح سے گزرنے چاہیے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہو جانی چاہیے کہ پروردگار عالم، آپ نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ بلا شبہ نیند موت کی علامت ہے۔ اگر رب تعالیٰ ہمیں نیند سے بیدار ہی نہ کرتے اور ہم سوتے کے سوتے رہ جاتے تو ہم کیا کر لیتے؟ دوبارہ اس مالک کے حقیقی نے ہمیں جگا دیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے اور 24 گھنٹے مہیا کر دیے۔ اب سب سے پہلے نماز فجر کے ساتھ ہی اس کے شکر کا اظہار ہو، اور پھر ایک منصوبے کے تحت اپنے دن کے اوقات کا نہایت مفید استعمال کرے۔ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے کاروباری مصروفیات، والدین اور بیوی بچے کے حقوق سے لے کر گھر، پڑوس اور دوست احباب کے حقوق کا لحاظ ہو۔
چھوٹی بڑی برائیوں سے بچتے ہوئے نیکی کے کاموں کی طرف رغبت رکھے، آگے بڑھ کر نیکی کرے، نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر تم لوگ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تم کو ایک جگہ لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگر ہماری صبح کا آغاز ہی بے اصولی ہو، ہم نماز فجر کے پابند نہ ہو، اور دن کے 12 بجے تک ہماری سستی اور کاہلی دور نہ ہو، بلکہ آدھا دن گزر جانے کے بعد ہمارے دن کی شروعات ہو، اور پھر رات دیر تک الٹے سیدھے کاموں میں لگے رہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال، نہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا پاس و لحاظ، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کدھر سے مال آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس نہیں۔ اگر ہمارے دن کا آغاز ہی بے اصولی پر ہو تو پھر پورا دن اور پوری زندگی اصول اور ضابطوں سے محروم، آزاد اور آورہ بن کر رہ جاتی ہے۔ لہذا پورا دن اسی وقت مفید ہوگا جب آغاز ڈسپلین اور منصوبے کے تحت ہوگا۔ اسی طرح سے زندگی کے دیگر ماہ اور سال بھی اسی وقت مفید اور قیمتی ہوں گے جب مومن کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اسے نہایت ہی منصوبہ بند طریقے سے گزارے، اور زندگی کے دیگر سرگرمیوں کی جو صورتحال ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری کا جو عالم ہوگا، ہمدردی و غمگساری کی جو کیفیت رمضان میں ہوگی، انشاءاللہ پورا سال تقوی اور پرہیزگاری کی اسی کیفیت میں بسر ہوگا۔ سچا روزہ دار وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں یہ طے کر لے کہ وہ اپنے اندر کی بری عادتوں کو تلاش کرے گا اور ہر دن کم از کم ایک بری عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہ انسان کے لیے ایک سیلف ڈسپلین کا معاملہ ہے۔ اس سیلف ڈسپلین میں چھوڑنے کی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا ایک سنی سنائی بات کو بلا تحقیق کیے دوسروں سے بیان کرنا، مجلس میں زور زور سے ہنسنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا، ایک آدمی بول رہا ہو تو اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بولنا، وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا نہ کرنا، غیر سنجیدہ گفتگو کرنا، منفی رویہ اختیار کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، بات چیت میں بے احتیاطی کا انداز اختیار کرنا، دسترخوان پر کھانا اور پانی چھوڑنا، تکلف کا طریقہ اختیار کرنا، لوگوں کو دھکا دے کر آگے بڑھنا، دلیل کے بجائے عیب جوئی کی زبان بولنا، زیادہ بولنا اور زور زور سے بولنا وغیرہ۔ ہم غور کریں، تدبر و تفکر کریں کہ زندگی میں کتنے ہی رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن ہماری زندگی میں کیا کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کا ہم پر اثر نہیں ہوا۔ پتہ لگانا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا انقلاب آیا ہے، ہم نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ رمضان ہمدردی و غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہم واقعی شعوری طور پر غربا و مساکین سے اگر ہمدردی رکھتے ہیں تو رسماً ان کی مدد نہ کرے، بلکہ یہ کوشش کرے کہ وہ مستقل طور پر مانگنے اور امداد و خیرات کے محتاج نہ رہے، اور انہیں مناسب روزگار سے لگا دیا جائے یا مستقل آمدنی کا کوئی اور ذریعہ مہیا کیا جائے۔ نیز یہ کہ رمضان میں ہی امداد ایسا تصور کر کے رمضان کے آخری عشرے کے انتظار میں نہ رہا جائے، بلکہ شعبان ہی سے غربا اور مساکین اور مستحقین کا پتہ لگا کر ان کی اس طرح سے امداد کی جائے کہ وہ رمضان میں سحر و افطار کے محتاج نہ رہیں، اور عبادات کے اہتمام کے لیے انہیں صاف ستھرے کپڑے نصیب ہو۔ تھوڑا بہت اناج، فاضل کپڑے اگر نئے میسر نہ ہو تو اترے ہوئے کپڑے بھی جو اچھی حالت میں ہو انہیں فراہم کرا دیے جائے، اور باقی تمام ضروریات کی چیزیں ان تک پہنچا دی جائے، اور اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ لوگ گھر گھر مانگنے پر مجبور نہ ہو۔ انسان عبد ہے، اور عبدیت اس کی عین فطرت میں شامل ہے، اور بشری کمزوریوں سے بھی ہم مبرہ نہیں ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں پر کڑی نظر رکھے اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کرے، اور اس ماہ میں ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا سیکھنا ہے، اس لیے کہ نفس ہی ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، ورگلاتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے برائی پر، اس سے بچے گا وہی جس پر اس کے رب کا رحم ہو۔ نفس کو وہی قابو میں رکھ سکے گا جسے اپنے رب کے خوف ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے خوف کو ہماری فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ رمضان میں ہم
چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھری گرمی کے مہینے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. کوئی ان پر چوکیداری نہیں کرتا، کوئی ان پر ڈنڈا لے کر نہیں بیٹھتا، لیکن اس کے باوجود وہ صبح سے لے کے شام تک اپنا روزہ پورا کرتے ہیں. اس بچے کے بھی لاشعور میں یہ بات ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہی احساس دنیا کے ہر معاملے میں ہر انسان کے دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ کسی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے والا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے جاتا ہے تو وہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، غرضے کے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، اور پھر جس چیز سے اسے منع کیا گیا وہ اسے کر کے رہتا ہے. لیکن ایک پانچویں دشا کی طرف وہ نہیں دیکھتا جہاں سے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے واچ کر رہا ہے. اگر یہ خیال آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہونے والے. اور یہ چیز لاشعوری طور پر روزہ رکھنے والوں پر طاری ہوتی ہے. اور اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو انسان روزہ مکمل ہی نہیں کر پائے گا. یہ تو ہوا کھانے پینے کا معاملہ، لیکن بعض ایسی دوسری بھی چیزیں ہیں جن پر ہمیں قابو رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے چیز ہے ہمارا نفس. ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے. یہ گنتی کے چند دن ہے اور کچھ اوقات ہے جس میں مجھے یہ اور یہ چیزیں نہیں کرنی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم روزہ رکھ کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر تو ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں جو اس کی نافرمانی سے بچ رہی ہیں. ہم تو ہمارے رب کی سزا سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ہم پھنس نہ جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کمائی کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری سوچ کو درست کر دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلا دے تاکہ ہم وقت رہتے اپنی اصلاح کر سکے، ہماری سیئات کو معاف کر دے اور ہمارے حسنات کو قبول فرما لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دینک الذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعویٰ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم اتقنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہم ارزقنی الجنۃ بغیر حساب. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز غفار. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروا علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.